رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، عاجزی و انکساری و احتساب عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منازلت والی کتاب، ایک بہت بڑی قدر و منازلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی قدر و منازلت والی امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے نازل فرمائی، کیونکہ اس شب میں اعمال الصالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں اس کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس شب قدر کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری ہے، اور وہ سورت ہے سورۃ القدر، اور اس سورت کے تمام فضائل اللہ نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امت محمد پر یہ اللہ کریم کا فضل عظیم ہے۔ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ جو جتنی زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا، اس کا اجر میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ جو شخص عشرہ مغفرت میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے تمام گناہ روزے کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ بلا شبہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل جائے اسے سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بھی یہ معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہم جیسے گناہ گار اور بد نصیب لوگوں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہر نیک کام پر ہمیں دگنا اجر دیا جاتا ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اللہ کو منا لیں۔ نہ جانے آئندہ سال یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔